الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ پچھلے کئی دروس سے ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 کی تفصیل سے ہم نے اس کو دیکھا اور سمجھا۔ اب ہم یہاں خلاصے کے طور پر یہ دیکھیں گے کہ ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا اور ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، وہ چاہے علم کے اعتبار سے ہو اور کسی مسئلے کے شرعی حکم سے متعلق ہو یا پھر عمل کرنے سے متعلق ہو، تاکہ ہم کما حقہ اس آیت کریمہ سے علم اور عمل دونوں حاصل کر سکیں۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، آج یہاں 4 باتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کا ہمیں پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کی ابتدا اس طرح کی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ ہم نے عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، ہم نے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہم کا استعمال کیا ہے، ہم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور ہم نے لیا تھا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ اس وقت کو یاد کرو جب کہ میں نے عہد لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کر کے کہہ رہے ہیں ہم نے۔ تو ہم کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور سے زبان میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہم کا استعمال کیا ہے۔ یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو جب اپنے آپ کو بڑا دکھاتا ہے تو ہم کا صیغہ استعمال کیا، ہم نے ایسا کیا ہے، کرنے والا ایک ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظمت بتانا مقصود ہے کہ اللہ اتنا عظیم ہے، اس لیے ضمیر کا جو استعمال کیا ہے کہ ہم نے عہد لیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے عظیم تو کوئی نہیں ہے، اللہ ہی رب العالمین کی ذات ہی عظیم ہے اور اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ بہت عظیم ہے، اللہ بہت عظیم۔ یہ علم کے اعتبار سے ہمیں فائدہ ہوا اس آیت کریمہ سے۔ دوسرا فائدہ جو علم کے اعتبار سے ہے وہ یہ کہ عقیدہ توحید یہی وہ چیز ہے جسے لے کر تمام رسول آئے۔ تمام رسول کے اندر مشترک بات کیا آتی؟ تمام رسولوں میں جب سے رسولوں کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جاری فرمایا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے سب کے درمیان جو مشترک کامن چیز جو پیغام تھا وہ کیا تھا؟ عقیدہ توحید بتانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا لا تعبدون الا اللہ، تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ یہ عہد بنی اسرائیل میں کتنے نبی آئے نا، ان کے ذریعے لیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جتنے انبیاء اور رسول ہیں سب کے کا جو پیغام ایک تھا وہ تھا عقیدہ توحید۔ توحید کا عقیدہ لوگوں کو بتانا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی۔ یہ دوسری بات معلوم۔ تیسری بات، عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی خاص ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ ایک تو ہے بھی نہیں اور دوسرا کوئی لائق ہے بھی نہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی درجے میں اس کی عبادت کی جا سکے، وہ کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی عزت والا کیوں نہ بن جائے، اور کتنا مفید کیوں نہ ہو جائے، فائدہ مند کیوں نہ ہو جائے۔ ہم اور آپ دیگر قوم میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں جو چیز جتنا فائدہ دیتی ہے اسے وہ عبادت کا درجہ یا عبادت کے لائق سمجھنے لگتے ہیں، یا پھر کوئی چیز طاقتور ہوتی ہے تو اسے لوگ عبادت کا لائق سمجھنے لگتے ہیں۔ دیگر قوموں میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ کچھ قوم میں ماں باپ کی عبادت کرتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ ماں باپ بہت عزت والے ہے نا، لیکن شریعت اسلامیہ میں کیا ہے؟ بھلے ماں باپ بڑے عزت و احترام والے، لیکن عبادت کے لائق صرف رب العالمین کی ذات کی، کوئی اور نہیں ہے۔
اسی طرح دیگر قوموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا درجہ اس لیے بھی کسی چیز کو دے دیا جاتا ہے جو چیز بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اس کو عبادت کے لائق سمجھ لیا جاتا ہے. جیسے زمین ہے، زمین کو بھی لوگ جو ہے ایک طرح سے اس کی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ زمین ہمیں اٹھائے ہوئے ہے، ہم اسی کے اوپر چلتے ہیں اور یہ ہمیں بہت سارے فائدے دیتی ہے. اسی سے ہمیں اناج، غلے اور ہماری خوراک اور ہمارا کھانا اسی سے آتا ہے، تو اس کو عبادت کا درجہ دے دیتے ہیں. یہ بھی عبادت کے لائق ہے. لیکن اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ مخلوق میں کوئی کتنا فائدہ مند اور کتنا طاقتور ہو جائے، وہ عبادت کا لائق نہیں بن سکتا. عبادت کے لائق کون ہوگا؟ جس نے اس کو بنایا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے عبادت خاص کس کے ساتھ ہوگی؟ صرف اللہ کے ساتھ ہوگی. اور یہ اس لیے بھی معلوم ہوا کہ لا تعبدون الا اللہ. اللہ نے یہ نہیں کہا تعبدون اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو گے، بلکہ یہ کہا لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ. ہاں اگر کرو گے تو کس کی؟ الا اللہ، اللہ کی. تو دیکھیے انداز بیان سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لا تعبدون الا اللہ. میتھمیٹکس میں اور ریاضی میں ایک فارمولہ ہے کہ مائنس مائنس پلس ہو جاتا ہے نا. لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون نہیں بات کرو گے، مائنس ہے، الا اللہ یہ بھی مائنس ہے، دونوں مائنس ہو گئے پلس ہو گیا. لا تعبدون الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو گے. تو یہ عبادت کے لیے خاص لائق کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اور وہ خالق ہے. یہ تیسری بات. چوتھی اور آخری بات آج کی درس کی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک شرعی مسئلہ معلوم ہوا. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، سلوک کرنا یہ واجب ہے. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ واجب ہے. اور واجب کو چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تو یہ واجب کے حکم میں ہے. اچھا کیوں ایسا اللہ اس کو واجب کیوں قرار دیا؟ علماء کہتے ہیں کہ والدین کی نعمت بچوں پر یہی وہ نعمت ہے جو اللہ کی نعمت کے بعد ہے. پہلے اللہ نے کیا ذکر کیا؟ میری اللہ ہی کی عبادت کرو گے. اللہ نے اپنی ذات کا ذکر کرنے کے بعد، اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد والدین کا ذکر کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اب ہم نے بتایا تھا کہ احسان کا کیا معنی ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز زبان سے احسان کرنا. والدین کیسے بھی ہوں، ان سے جب بھی بات کی جائے گی تو بہت اچھے سے بات کی جائے گی. وہ بھلے ہی آپ کے ساتھ اگر کبھی غلط بھی کر دیں، لیکن جب ان سے گفتگو ہوگی، بات ہوگی تو عزت و احترام سے بات ہوگی. یہ ہے پہلا احسان. دوسرا احسان ہم نے بتایا تھا ہمارے عمل سے ان کے ساتھ احسان ہونا چاہیے. عمل سے احسان کا مطلب یہ ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ رکھا جائے گا. ایک تو باتوں کے ذریعے اور ایک رویہ، یعنی خدمت کی جائے گی. صاف معنی کیا ہے؟ ان کی خدمت کی جائے گی، جو بھی ان کو خدمت لگتی ہے وہ ہم کریں گے. تیسرا معنی ہم نے بتایا تھا مال. احسان میں آتا ہے کہ ان پر مال خرچ کیا جائے گا. والدین کے اوپر ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے مالی جو بھی احسان ہو سکتا ہے وہ کیا جائے گا. ان کے اگر وہ کما نہیں سکتے ہیں تو ان پر مال خرچ کر کے ان کو مال فراہم کیا جائے گا ضرورت کے بقدر. ان کے لباس کا اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان کے علاج کے لیے، بیماری ہے تو ان کے علاج کے لیے پیسہ خرچ کیے جائیں گے. اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، مال مطلب جس میں لگے اس کو احسان کہتے ہیں، جتنا انسان کی استطاعت ہے اس کے حساب سے. اور چوتھی بات احسان میں ہم نے بتائی تھی جو واجب ہے انسان پر، کہ انسان اگر خود بچے یعنی اولاد یہ عزت اور رتبے اور حیثیت والے ہیں تو اپنی حیثیت اور رتبے سے بھی ان کو فائدہ پہنچائیں گے. اس میں ہم نے ایک بات ذکر کی تھی، کبھی کبھی کچھ ایسی اولاد ہوتی ہے کہ اگر اچھے منصب، پوزیشن اور حیثیت میں ہو جاتی ہے، ان کے ماں باپ کبھی پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اس کو پڑھایا لکھایا، یا بہت زیادہ حیثیت والے نہیں تھے سماج میں لیکن یہ حیثیت والا بن گیا. کبھی مال کے اعتبار سے حیثیت والا بن جاتا ہے، کبھی انسان اپنے پڑھائی کے علم کے اعتبار سے حیثیت والا بن جاتا ہے، کبھی پوزیشن پا لیتا ہے، کوئی ذمہ دار بن جاتا ہے، بڑی پوزیشن، لوگ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اولاد کیا کرتے ہیں؟ اپنے والدین کو اپنے ساتھ نہیں رکھتی ہے، میری حیثیت تھوڑی خراب ہو جائے گی.
نہیں، آپ اپنی عزت، حیثیت، منصب سے انہیں فائدہ پہنچے، ان کو بھی عزت دیں، کیونکہ ان کے محنت سے آپ بھی اس مقام تک پہنچے۔ اگر وہ آپ کو پڑھاتے لکھاتے نہیں یا جو بھی حیثیت ہوتی نہیں بناتے، ان کو اختیار تھا بچپن میں آپ کو کیسا بھی رکھ سکتے تھے، تو بہرحال اگر وہ ایسا نہ بھی کریں تب بھی شرعی حکم ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے تو احسان کرنا ہے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور باقی لوگ بھی عزت کرتے ہیں، دیگر قومیں بھی عزت کرتی ہیں اپنے والدین کی، کرتی ہے کہ نہیں؟ ان کے ہاں وہ انسانی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے یہاں انسانی نعتوں سے تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس سے اوپر کی چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہوتی ہے۔ کبھی ماں باپ ہو سکتا ہے، کبھی بہت کم ایسا ہوتا ہے ماں باپ صحیح نہ ہو سکتا ہے کبھی، تو کیا اس کے ساتھ نہیں ہوگا؟ جیسے شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ ماں باپ اگر مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تب بھی انسانی نعتوں کے تحت ان کے ساتھ اچھا سلوک، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ اچھائی سے رہنا ہے جیسا کہ اچھائی سے دنیا میں والدین کے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں بنیادی طور پر ہمیں سیکھنے کو ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔